بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی شارٹس ویڈیو میں اسلام میں ہمسائے کے، پڑوسی کے کیا کیا ہم پر حقوق ہیں، اسلام میں اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں، کہیں سے اسکپ وغیرہ نہ کیجیے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خود شکم سیر ہو یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، وہ ایماندار نہیں۔ پڑوسیوں سے حسن سلوک تکمیل ایمان کا ذریعہ، جبکہ انہیں ستانا، تکلیف پہنچانا، بدسلوکی کے ذریعے ان کی زندگی کو اجیرن بنا دینا، دنیا و آخرت میں نقصان کا حقدار بننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی بے خوف نہ ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی، بے شک اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی۔ جس نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، اور جس نے مجھ سے لڑائی کی بے شک اس نے اللہ عز و جل سے لڑائی کی۔ پڑوسی کے حقوق بیان فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اگر قرض مانگے تو اسے قرض دے دو، اور اگر وہ عیب دار ہو تو اس کی پردہ پوشی کرو۔ ایک اور روایت میں یوں ارشاد فرمایا، اگر تم سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو، اور اگر وہ محتاج ہو تو اسے عطا کرو۔ کیا تم سمجھ رہے ہو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں؟ پڑوسی کا حق کم لوگ ہی ادا کرتے ہیں جن پر اللہ عز و جل کا رحم و کرم ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا، اگر وہ تنگ دست ہو جائیں تو اسے تسلی دو، اگر اسے خوشی حاصل ہو تو اسے مبارکباد دو، اور اگر اسے مصیبت پہنچے تو اسے تعزیت کرو، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے اونچی عمارت بنا کر اسے ہوا نہ روکو، سالن کی خوشبو سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، ہاں یہ کہ اسے بھی مٹھی بھر دے دو تو صحیح ہے، اگر پھل خرید کر لاؤ تو اسے بھی اس میں سے کچھ تحفہ بھیجو، اور ایسا نہ کر سکو تو اسے چھپا کر اپنے گھر لاؤ، اور پڑوسی کے بچوں کو تکلیف دینے کے لیے تمہارے بچے پھل لے کر باہر نہ نکلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل 3 طرح کے لوگوں سے محبت فرماتا ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جس کا برا پڑوسی اسے تکلیف دے تو وہ اس کے تکلیف دینے پر صبر کرے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کی زندگی یا موت کے ذریعے کفایت فرمائے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک بن جاؤ۔ اس نے عرض کی، مجھے اپنے نیک بن جانے کا علم کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے پڑوسیوں سے پوچھو، اگر وہ تمہیں نیک کہیں تو تم نیک ہو، اور اگر وہ تمہیں برا کہیں تو تم برے ہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔